نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ برادران اسلام اور معزز اسلامی بہنوں اور تخبیر ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بڑی ہستی کا نام لینے کے لیے بیٹھے ہیں، بلکہ کہہ دیجئے کہ ایک بڑی ہستی نے ہمیں اپنا نام لینے کا موقع دے دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بڑی شانیں ہیں وہ تو بڑی ہی رہتی ہیں۔ بڑی شانوں کو اور بڑے شان والوں کو بیان کرنے سے چھوٹوں کو بھی بڑا ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ ویسے خون سیدی حیدر قرار کی یہ تاثیر ہے کہ یہ خون جہاں بھی پہنچا ہے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ ایسے ہی، واہ 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 پیر صاحب۔ اس خون کی نسبت نے کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ حضرت سلطان باہو جو خون علی سے تھے، ان کا چہرہ دیکھ کر کوئی قطرہ تو خون علی کا باہو کے چہرے میں چمکا ہوگا نا، بے شک بے شک۔ کہ ان کا چہرہ دیکھ کر اس دور کے کافر مسلمان ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وجود کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ ایک حکیم جو اس وجہ سے حضرت سلطان باہو کا علاج کرنے کے لیے نہیں آیا کہ اگر دیکھا تو مجھے کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا، اب جب قمیض پہنچا اسے سونگا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ تو بارگاہ حیدر قرار میں رحمت للعالمین مصطفیٰ سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور جہانوں کا جو حدود اربع ہے اور جغرافیہ ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین جو پروردگار پال رہا ہے، اور واقعی اس کی شان کریمی کا یہ عالم ہے کہ اپنے بھی پال رہے ہیں، بیگانے بھی پال رہے ہیں۔ تو کملی والے کو بھی ایسا ہی بنایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ پیارے میں بھی یہ دیکھے بغیر سب کو پال رہا ہوں کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ کملی والے تم نے بھی اپنا دسترخوان ایسا ہی سجا دینا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب ہر چیز کی علیحدہ ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب کملی والے نے یہ فرمایا نا، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، کہا پیارے دسترخوان میرا ہے، بانٹتا تو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو علم کا عظیم شہر نبی پاک نے اپنے آپ کو بیان فرمایا ہے، اس پر ایک گہری نظر ڈالیں نا آپ۔ بہت سارے سوالوں کے جواب دیے۔ ویسے بھی نبی نبا سے یہ خبر سے ہے، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس خبر ہو، جس نے خبر دینی ہے، خبر ہوگی تو خبر دے گا۔ تو اس کو ذرا اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ نبی ہوتا ہی باخبر ہے، اور ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کی خبر کا معیار اور کرائیٹیریا یہ ہے کہ لب نبی کے ہوتے ہیں، بولتا رب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب ذرا غور فرمائیں، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے، لیکن دروازے سے جس نے گزرنا ہے نا، سبحان اللہ، اس نے ہی اندر پہنچنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اب اندر آنے کے لیے شہر علم مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے کے لیے
علی کے در پہ آ جاؤ۔ واہ واہ واہ، کیسا بری- اور دیکھیں یہاں جی ویسے تو ہر نبی کا جو عاشق تھا نا، جی 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 جس نے سر کی آنکھوں کے ساتھ کملی والے کو دیکھ لیا تھا، جی جی، اس کی شان کم نہیں ہے، صحیح، بڑی سے بڑی ہے، ایسے ہی، جتنی بڑی آپ سوچ سکیں اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی، جتنی آپ بیان کر سکیں اس سے بھی بڑی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تو ظاہر ہے وہ ساری شانیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جی جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان نبی کے عاشقوں نے نبی کی عاشقی میں بھی اس معیار کو قائم رکھا کہ جس کو نبی نے جس قدر دیا، اللہ، اس کا احترام، اس کا احترام، اس کی عزت، صحیح، اس سے محبت، سبحان نہ صرف خود محبت کرتے رہے بلکہ اپنی اولادوں کو بھی یہ محبت سکھاتے رہے۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، اب مجھے بتائیے ناظرین، جب امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا، جی جی، اس وقت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا کون دے رہے تھے؟ سبحان اللہ، سرکار دے شہزادے، سبحان علی کے بیٹے دے رہے تھے، بے شک، پیارے حسن پاک پہرا دے رہے تھے، پیارے حسین پاک پہرا دے رہے تھے۔ تو بھائی خدا کا خوف کرو، جن کے دروازوں پر حسنین پہرا دے رہے ہوں، اگر تم اس حسن و حسین کی محبت کو ایمان کی اصل سمجھتے ہو، روح سمجھتے ہو، تو پھر جن کی عزت حسنین نے کی، جن کا احترام مولا علی نے کیا، بھائی واہ، جن سے محبت مولا علی نے کی، ایسے ہی، اور یہاں میں وہ یہ بات دہرانا، چونکہ اب باتیں تو وہی ہوتی ہیں نا، جن کو آپ نے جتنی دفعہ بھی کہیں گے تو وہ عبادت بنتی جاتی ہیں۔ جب وصال امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کا وقت آیا تو انہوں نے پیغام کس کو بھیجا؟ مولا علی کو، ایسے ہی، کہا تشریف لائیے۔ اور جب وہ آ گئے تو فرمایا علی دیکھو، میں آج سوالی ہوں ایک بات کا، اللہ، میں تمنا اور آرزو رکھتا ہوں کہ جن ہاتھوں سے آپ نے کملی والے کے وجود کو غسل دیا تھا، آہا، مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دیجیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ جو معیار تھا اس کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی، اسی بنیاد پر اب میں ظاہر ہے بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، رحمت للعالمین کا تعلق بھی فیوض و برکات سے ہے، جی بے شک، اس میں ظاہری اور باطنی ہر قسم کے معاملات آ جاتے ہیں۔ جی جی، اللہ پاک نے عالمین کے لیے، سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اور اپنے رب ہونے کا اعلان فرمایا اور اپنی ربوبیت کے دائرے کو مدینے والے کے پیار کی نظر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، فرمایا فلا وربک جی، لا یؤمنون ہاں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایسے ہی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا پروردگار، تمہارے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، I swear by your Lord۔ کیا کمال بات، کیا بات ہے، کیا بات، کلام رحمان ہے، بے شک، ہر گوشہ کلام رحمان کا ایک نیا انداز ہے، صحیح، ایک نیا حسن ہے، سبحان اللہ، ایک نئی ادا ہے۔ ایسے ہی، فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہونے کی میں قسم کھاتا ہوں سبحان اللہ، سبحان، کہ جو بھی دعویٰ کرے میں مومن ہوں، لا یؤمن ہوں، جی جی، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہونے کا معیار کچھ اور ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی اور ضمانت نہ دے کہ وہ مومن ہوگا۔ جی جی، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، جی، زکوٰۃ اچھی، حج بھی اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ہاں ہاں ہاں، کٹ مروں نہ جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر ہاں، کامل میرا ایمان ہو نہیں ہاں سکتا۔ ہاں ہاں، خدا شاہد، تو کوئی یہ نہ سمجھیں آپ کہ آپ نے کلیم کر دیا تو وہ ایسا ہی ہوگا، آپ کے کلیم کو پرکھا جائے گا۔ ہاں ہاں، مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ جی یہی فرق ہے نا۔ جی جی، مومن باہر سے بھی مانتا ہے اور اندر سے بھی مانتا ہے، ایسے ہی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور منافق کون ہے؟ کلمہ بھی پڑھتا ہے، ہاں ہاں، نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ ایسے ہی، اور وہ منافق کیسے تھے؟ جو نبی کی امامت میں نبی کے مقتدی بن کر
مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، جی 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 اور بعد میں جا کر لوگوں سے کہتے تھے ہم تو بت بغلوں میں رکھ کر گئے تھے، ہاں ہاں اگر یہ نبی سچا ہے ہاں ہاں اس کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا جی نا، جی ہم تو نبی مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم ان کی صفوں میں کھڑے ہو کر یہ سارا کچھ کرتے رہتے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہاں اور پھر ایک دن آ گیا ہاں ہاں کملی والے نے سبحان فرمایا فلاں ابن فلاں منافق ہاں اخرج، نکل مسجد جاؤ نکل جاؤ۔ آؤ۔ نبی نے نکالا ہے، جب سے نکلے ہوئے آج تک واپس نہیں آ سکے۔ او واہ ویر جی واہ مان گئے سبحان فرمایا فلاں ابن فلاں اللہ تم بھی منافق ہو، تم بھی منافق ہو، کیونکہ صرف نبی دل کی نہیں جانتا، ہاں ہاں جو بھی اہل تقوی ہوتے ہیں کیا بات ہے واہ اور اہل فراست ہوتے ہیں، بے شک بے شک اسی لیے تو کہا گیا ہے نا ہاں ہاں اہل علم کی صحبت میں بیٹھو ہاں تو زبانوں پر کنٹرول رکھو، بالکل بالکل اور جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں پر کنٹرول ہاں، ہاں، رکھو، ہاں۔ کیونکہ ان کی نظر تمہارے دلوں پر سبحان اللہ ہوتی ہے۔ پیر جی سبحان اللہ ایویں ہی ایویں ہی ناظرین، گل ایویں ہی اب یہاں مولا علی کی ایک بڑی عظیم شان ہمارے سامنے آتی ہے، جی 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 چونکہ عالمین کا پروردگار وہ ہے، بے شک عالمین کے لیے رحمت مصطفیٰ ہے، بے شک اور رحمت للعالمین کے پیروں میں کہیں علم ہے کہیں حکمت ہے، ہاں 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 اس شہر علم اور شہر حکمت کا دروازہ ہاں ہاں نبی نے علی کو قرار دیا، ہوں اسی لیے طریقت کے چاروں سلسلے ہاں 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 واہ اتھے جا جڑ دین سبحان اللہ سبحان اللہ علی سے چلا قادری، ہاں ایسے علی سے چلا چشتی، جی علی سے چلا سہروردی، واہ واہ اور نقش بندی چلا صدیق اکبر سے، بالکل بالکل اور یہ سارے آ کے ہاں ہاں امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو گئے واہ 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 ایویں ہی اور پھر یہاں سے جو چشمہ پھوٹا جی وہ چشمہ تھا جس نے غوثیت کو واہ جلوہ دیا، واہ واہ سبحان اللہ جس نے مجددیت کو جلوہ دیا، ہاں 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 جس نے چشتیت کو جلوہ دیا، ایسے ہی سہروردیت کو جلوہ دیا، بالکل بالکل اور یہ بڑے بڑے مینار نور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب ہم ان کی کرامات نہ بھی بیان کریں تو قرآن نے انبیاء کے معجزات کو جی اور اولیاء کی کرامات کو جی جی بکثرت بنیاد بنا کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جی جی یہ معجزہ اور یہ کرامت یہ دین کا حسن ہے، ہاں ہاں نبی کو دکھانا نہیں پڑتا، نبی چلتا ہے تو معجزہ نظر آتا ہے، ایسے ہی ہے نبی بولتا ہے تو معجزہ نظر آتا ہے، نبی اشارہ کرتا ہے تو معجزہ نظر آتا ہے، اور یہ کتنی عجیب بات ہے انگلیوں سے چشمہ جاری ہو جائے، سبحان اور اللہ یہ اس سے بڑی بات ہے کہ خشک کھجور کا سوکھا ہوا ٹنڈ ہاں نبی کے ہاتھ لگانے پر ہاں زندہ ہو جائے، اللہ اکبر اللہ ہرا بھرا ہو جائے۔ ایسے ہی سبحان اللہ سبحان یہ کملی والے کی عطا ہے کہ خشک کھجوروں میں ہوں دانے لگ جائیں، ہاں 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 یہ نبی کی عطا ہے، جس طرف دیکھ لیں جی جی 10 سے 12 منٹ تقدیر بدل جائے۔ جی 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 لیکن علی کی شان یہ ہے کہ یہ مدبر قرآن ہے۔ ایسے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت قاری صاحب، جناب جناب آپ صرف صوفی نہیں ہیں، آپ صرف قاری نہیں ہیں، آپ صرف نعت خوان نہیں ہیں، آپ صاحب علم بھی ہیں۔ الحمدللہ اس لیے دین میں علم کے حوالے سے بھی بڑے حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور علم کو روشنی قرار دیا گیا ہے، بے شک لیکن یہ چراغ جلانے والا کوئی صاحب علم ہونا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود بھٹک جاتے ہیں، ایسے ہی بہک جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، جی جی ایسا گرتے ہیں کہ پھر اٹھ نہیں پاتے، واہ واہ لیکن جن پر علی کی نظر پڑ جائے، واہ 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 جن پر نبی کی نظر پڑ جائے، اللہ اکبر جن پر
عاشقوں کی نظر پڑ جائے سبحان اللہ، وہ گرتے نہیں ہیں، پھر چلتے ہی رہتے ہیں، واہ، اٹھے ہی رہتے ہیں، سبحان بہکتے نہیں ہیں، صحیح، ان کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ تو مولا علی کی جو شان ہے نا، جی 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 اگر اس کو رحمت للعالمین کی پیروی میں دیکھیں جی نام تو سارے جہانوں کے لیے آپ کی ذات رحمت ہے، چونکہ جی، تو جہاں رحمت ہوگی وہاں علم بھی نبی کا ہوگا، بے شک، جہاں علم ہوگا وہاں علی دروازہ بن کر ٹھہر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ، لمحہ لمحہ، نظر نظر، دھڑکن دھڑکن، سوچ سوچ علی کے تدبر پر قربان ہوتی نظر آتی ہے۔ بے شک بے شک، آج امت کو شان علی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ہاں ہاں ہاں، مقام علی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، علی کو ماننا بہت ضروری ہے کہ علی کو مانو گے تو تمہیں ابوبکر صدیق کو ماننا آ جائے گا، سبحان اللہ، تمہیں فاروق اعظم کو ماننا آ جائے گا، سبحان تمہیں عثمان غنی کو ماننا آ جائے گا، جی جی، اور پھر جب علی کے روپ میں خلافت کا تاج تم علی کے شہزادے اور سیدہ کائنات کے لخت جگر ہاں ہاں، امام حسن مجتبیٰ کے سر پر دیکھو گے جی 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 جی، تو پھر تمہیں کہنا پڑے گا کہ خلافت کا فیصلہ افراد نہیں کرتے، جیسے علی کا اور نبی کی بیٹی کا نکاح آسمانوں پر طے ہوا ہاں تھا، ہاں ہاں ہاں، سبحان، ویسے ہی حسن پاک کی خلافت کا فیصلہ بھی آسمانوں میں ہوا ہے۔ اللہ اور اکبر، بنیاد کیا تھی؟ تقوی، جی، بنیاد کیا تھی؟ علم، سبحان اللہ، بنیاد کیا تھی؟ بزرگی۔ سبحان اور اللہ، ایک آخری چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں، پوری کائنات کے اندر جی جی، اس وقت جو تربیت کا نظام برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اجڑ گیا ہے، جی جی جی، باغ ہیں پھل نہیں لگتے، پھل ہیں ان میں چاشنی نہیں ہے، ایسے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ علی جیسا باپ ہو، جی، سیدہ کائنات جیسی ماں ہو، اللہ اکبر، جنم لینے والے حسنین کریمین ہوں، اور پھر باپ ہو جی جی جی، غوث پاک کے باپ جیسا، ہاں ہاں ہاں، اور ماں ہو غوث پاک کی ماں جیسی۔ ماں جیسی، اور یہاں بھی اگر دیکھیں، علی کے باپ کو بھی دیکھیں، جی جی جی، ساری زندگی چھتری بن کر نبی کے سر پہ آنے والی دھوپ کے لیے سایہ بنا، بالکل بالکل بالکل، اور ماں کو دیکھو ولادت علی کی گھڑیوں میں ہاں ہاں ہاں، گھر میں بیٹھنے کی بجائے جی جی، رضا الہی کو بنیاد بنا کر کعبے کا طواف کر رہی بے ہے۔ شک بے شک بے اور شک، کتنی عظیم ماں تھی سبحان اللہ، جن سبحان، کے ہاں علی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی۔ ایسے ہی، تو آج امت کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ علی کی شان ورا الورا ہے۔ ایک دو باتاں آپ جی سخاوت دے بارے دے اندر جی، ماشاءاللہ بیان فرما، سخاوت حیدر قرار تو ان کے اسم کا عنوان ہے، اللہ اکبر، اللہ، ان کے نام کی شان ہے۔ جی جی جی، بس اتنا ہی سمجھ لیں علی کیسا ہوگا، علی کے گھر والے کیسے ہوں گے۔ جی جی، علی کے گھر پر دروازے پر آنے والا سائل بھوکا ہے، اللہ، جی کھانے کا تقاضا کرتا ہے، کھانا ملتا ہے، جی جی اور جب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے جی، تو پھر سوال کرتا ہے ایک اور فرد کے لیے بھی کھانا چاہیے۔ اللہ، پوچھا جاتا ہے تو اکیلا ہے؟ کہا نہیں، میں تو اکیلا ہوں، لیکن وہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے، ہاں ہاں، جب میں آیا تو اسی نے مجھے یہاں بھیجا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ اللہ، آواز آئی نادان، یہ دروازہ اسی علی کا ہے جو خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ بھائی واپس، میری امت کے نبی کے دیوانوں، تم کتنا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو، لیکن امت کے یتیموں کا سوچنا چاہیے تمہیں، امت کے غریبوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جس بستی سے، جس دیار سے، جس غریب ملک سے تم آئے ہو، وہاں ہزاروں آپ کے گاؤں کے کتنے لوگ ہیں جو یتیمی کا داغ لیے ہوئے ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، جوان بیٹیاں لیے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ آگے بڑھو، اگر 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہو تو اس کو کسی ایک وقت میں آدھا کھانا کھاؤ، اور ان غریبوں پر اپنی محبتوں کی برسات کرو تاکہ زمانے کو پتہ لگے تم علی کے ماننے والے ہو۔ پیر جی جڑا اس وقت دے منافقین نے یہ کیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نو فلاں چیز دا علم ہے فلاں دا نہیں، تو پھر آپ نے اعلان کروا کے مسجد اکٹھا کیتا، تو پھر او کی تذکرہ ہے؟ جی بیان فرما۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے جی جی
جہاں تک نبی کے علم کا تعلق ہے جی جی اور جہاں تک علی کے علم کا تعلق ہے، جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو جب بھی پکارا گیا، جی جب بھی چیلنج کیا گیا، ہاں ہاں، اللہ اکبر، اسی وقت ظاہر ہو گیا۔ آہا، اس اظہار کو کسی ایک واقعہ میں ہم پابند نہیں کر سکتے۔ صحیح صحیح، تدبر علی، آہا، سبحان اللہ فراست امام حسن المجتبی سبحان اللہ اور رحمت للعالمین مصطفیٰ جو ہے نا، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا نور ہے جی جو کسی کی منافقت کو پردوں میں رہنے نہیں دیتے۔ واہ، سبحان اللہ، پردے پھٹ جاتے ہیں، ہاں ہاں، دیواریں شک ہو جاتی ہیں، صحیح، دل اگر ذرا سا بھی ایمان کا نور ہو تو پاک ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور گندگی اور غلاظت زیادہ ہو تو وہ فنا فی النار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایسے ہی، تو آج امت کو اس طرف لانا بہت ضروری ہے جی جی جی، کہ اسلام میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی، ماننا پڑے گا، اس کی الوہیت کو ماننا پڑے گا، اس کے نبی کی رحمت للعالمین کو ماننا پڑے گا، اس کے صحابہ کی عظمت کو ماننا پڑے گا، اس کے اہل بیت کی مودت کو ماننا پڑے گا، جی جی جی، اولیاء کی طاقت کو ماننا پڑے گا، کرامت کا نور ماننا پڑے گا، سبحان اور اللہ، تب جا کر آپ کا دین مکمل ہوگا۔ کیونکہ اگر معجزہ دکھائے بغیر دین کی دعوت مکمل ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے کیوں دیے؟ آہا ہاں ہاں، چیلنج کیا نا، جی 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 جی، یہ معجزے جو عطا فرمائے بالکل بالکل، اور یہ جو کرامات عطا کی، جی جی، صحابہ کرام کی عظمتوں کا تو عالم یہ ہے سبحان کہ اللہ، ہر صحابی صاحب کرامت ہے، سبحان اللہ، ہر صحابی کے وجود سے نور پھوٹ رہا ہے۔ سبحان اگر مدینے کے تاجدار نے یہ فرما دیا ہے صحابی کا نجوم جی، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ہم، کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں اپنی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں افراد نظر آئیں گے، جی جی، میری نظر سے دیکھو گے تو تمہیں ستارے نظر آئیں گے، اللہ اکبر، اور اللہ، ستارہ جب چڑھتا ہے تو چمکتا ہے۔ جی لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ستارے، چاہے یہ آسمان والے ستارے ہیں، چاہے یہ تمہارے سٹارز ہیں، چاہے کرکٹ کے سٹارز ہیں، چاہے فلموں کے سٹارز ہیں، چاہے یہ جو جنرل سٹارز لگا کے پھرتے ہیں، جی جی جی، یہ وہ سٹارز ہیں جو چمکتے ہیں تو پھر یہ بجھ بھی جاتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن جن کو میں نے نبی نے سٹارز بنایا ہے نا، آہا ہاں ہاں، فرمایا کہ یہ وہ ستارے ہیں 1400 سال کے بعد بھی، صدیوں کے بعد بھی، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لی تو یہ تمہیں ہدایت سے محروم نہیں ہونے دیں۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک بے شک، سبحان، آج امت کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، جن کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا، جی جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی، یہ بہت بڑی ضمانت ہے ایسے ہی ایسے ہی، کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ نبی والے جو ہیں نا، اللہ سبحان ان سے اللہ راضی ہے، سبحان اللہ سبحان، اور صرف اللہ ان سے راضی نہیں ہے بلکہ اللہ ان کی رضا بھی چاہتا ہے۔ اللہ اتنی اکبر، بڑی ضمانت دھرتی پر جی، کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا ہاں ہاں جو اللہ دے رہا ہے۔ تو پھر اس ترتیب کو، اس نظام کو، اس نیٹ ورکنگ کو، اس ٹائم فریم کو ہمیں اپنے لیے عزت کا باعث سمجھنا چاہیے اور سبحان سعادت اللہ، کا باعث سمجھنا چاہیے کہ سبحان، بھئی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، دیکھا نہیں مان رہے ہیں، اللہ اکبر، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، پڑھا نہیں پھر بھی مان رہے ہیں۔ پھر بھی مان رہے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے مان رہے ہیں کہ ہمیں ان ماؤں کا دودھ نصیب ہوا ہے الحمد جن کے دودھ میں نبی کے پیار کی چاشنی موجود تھی، ایسے جن کے دودھ میں علی کی محبت کا نور موجود تھا، جی جی جن کے دودھ میں قرآن کی نورانیت موجود تھی، جی، اور وہ کوئی ایک قطرہ ہمیں بھی مل گیا ہے۔ آہا، تو آج ہم عاشق رسول بھی کہلا رہے ہیں، عاشق اہل بیت بھی کہلا رہے ہیں، جی جی اور عاشق صحابہ بھی کہلا رہے جی، ہیں۔ سبحان تو اللہ، یہ ہم نہیں کہلا رہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، سبحان یہ اللہ، انعام ہمیں دیا جا رہا ہے۔ سبحان اور اللہ، میں پھر، یہی تمام امت سے کہنا چاہتا ہوں سبحان کہ اللہ آگے پھر، بڑھو اور اپنی بات مت کرو، نبی کی بات کرو جو نبی نے ہمیں سمجھا دی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔